محترم جناب ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب، ڈاکٹر پراچا صاحب، آل ڈونرز، بورڈ آف ٹرسٹیز، ممبران، جناب خواتین و حضرات، ڈاکٹرز آپ سب کو السلام علیکم۔ ایکچولی جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ کہنا پڑے گا، مگر یہ چیزیں اتنی پیشنیٹلی میرے اندر سے نکلتی ہیں کہ مجھے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مخیر حضرات ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا برڈن ہے جو سرکار کو اٹھانا چاہیے، جو آپ سب لوگ مل کر اٹھا رہے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ، مائی ہیٹس آف ٹو یو۔ وہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو بڑے سب لوگ متعجب ہوئے کہ اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے جا کر ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے۔ اور کتنے خوش قسمت صحابی ہوں گے کہ میرے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے پوچھا دوبارہ کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، تم خیرات کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے بس۔ ہی وینٹ ہوم، اور ان کا ایک باغ تھا اور وہ باغ بہت بڑا تھا، اس کے بیچ میں ان کا گھر تھا۔ تو وہ اندر جاتے ہی انہوں نے گھر سے پہلے ہی شور مچایا، اپنی بیوی کو آواز دی کہ بیگم نکل آؤ، یہ باغ اور یہ گھر ہم نے اللہ کو دے دیا ہے نا۔ وہ بیگم بھی ہیں، وہ باہر آ گئی۔ ریمارکیبل تو یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں، یہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ اینڈ دس کنٹری بلانگس ٹو یو، ہے نا، کہ آپ لوگ خیرات کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں، آپ اپنی آخرت بناتے ہیں، مگر اس آخرت میں قوم کا کتنا بھلا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کے اندر اتفاق ایسا ہے کہ جب ایدھی صاحب اس راستے پہ نکلے، شوکت خان عمران صاحب اس راستے پر نکلے، تو ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ یار the state will also be progressing in a similar manner and these gaps جو آتے جائیں گے وہ اتفاق سے وہ بھی پورے ہوتے رہیں گے۔ دنیا بھر میں سیلویشن آرمی، بہت سارے اسپتال ہیں، ویٹرنز ہاسپٹلز جو چیریٹی کی بنیاد پر بن جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ that will remain a small percentage of the state gap جو یہ چیریٹی فلفل کرے گی، بٹ انفارچونیٹلی بیکاز آف آر ڈیسیژن میکنگز اونلی ہمارا وہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، اس گیپ کو بڑھنے کے اعتبار سے دیر از اے کرائسس ان دا کنٹری۔ اچھا، اور سیریس کرائسس یہ ہے کہ جناب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جب پاکستان کی ترقی اور روزگار کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں سب سے زیادہ اسینشیل ہیں۔ اچھا، اینڈ اف یو لک ایٹ کنٹریز کے ان کی پروگریس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ چائنا جب اپنے کمیونزم سے اور سوشلزم سے نکلا، اس نے 10 سال اٹ واز ناٹ آن دا میپ آف اینی ڈیولپمنٹ اور اینی تھنگ بیکاز اٹ واز ہینڈلنگ دیٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سیکٹر۔ بس انہوں نے ایمرجنسی لگائی۔ آپ کو معلوم ہے صبح بھی میں بڑی تکلیف سے، کل بھی اور آج بھی بڑی تکلیف سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ دا لیٹسٹ فگر آف چلڈرن آؤٹ آف اسکول از 2,62,00,000۔ یعنی آپ لوگ یہاں بھی نکلے ہوئے ہیں، آپ لوگ ادارے کراچی کے ٹی سی ایف وغیرہ بہت سارے تعلیم میں بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اٹ از دا اسٹیٹ وچ ہیز withdrawn فرام آل دس۔ 2,62,00,000 از اے ہیوج فگر، اینڈ لیٹ می ایوری ٹائم آئی اسپیک آن دس آئی گیو یو دا کمپیریٹیو فگرز آف دا ریجن۔ کمپیریٹیو فگرز آف دا ریجن یہ ہے کہ 44% آف پاکستانی چلڈرن 2,62,00,000 are out of school۔ 44%۔ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، comparative figures are there 98 to 100% children are in school۔ 44%۔ when did it happen یار؟ آپ کو کراچی والوں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کا گٹر پانی سمندر میں کب سے جا رہا ہے۔ when did you decide to do that؟ 450 million gallons of sewage is being pushed into the sea، ہے نا۔ تو بیڈ ڈیسیشنز ایٹ ایوری اسٹیپ۔ 2,62,00,000 کا تو میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیسے ہینڈل ہوگا۔ اینڈ دا انارمٹی آف دا پروجیکٹ، کیونکہ یہ سب ٹی سی ایف والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دا انارمٹی آف دا پروجیکٹ از کہ آپ نے کتنے اسکول بنائے ذرا بتائیں؟ 1,500، 1,300، 1,400 انڈس ہیں، مگر شکلیں وہی ہیں جو ہر جگہ پیسہ دیتے ہیں۔ 1730۔ اچھا جی، اب میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں، ہے کتنے اسکولس کی ضرورت ہے 2,62,00,000 کے لیے؟ 55,000۔ اچھا، اور آپ کو کمپیریٹیو فگر دے دوں،
کتنے اسکول بنے پنجاب کے اندر سنس پارٹیشن؟ 50,000 ہے نا. ویئر آر یو؟ انارمس پرابلم ہے یہ، انارمس پرابلم. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2050 تک ہم ان کا کرتے رہیں گے کیا، اسکول بناتے رہیں گے. خیر آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ ڈسکشن ہیئر. یہاں ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکشن کروں تو ایک وری وہ ہے، دوسری وری ہیلتھ کی پریونشن کا معاملہ ہے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، دونوں وریز کو میں نے یکجا کیا ہے. باری صاحب سے پچھلے دنوں گفتگو ہو رہی تھی، ایک اور بیماری اندر سبٹرینین چل رہی، دیٹ از مینٹل ہیلتھ، ہے نا. بٹ دس از اگین ناٹ دی اوکیزن ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ، دیٹس اے ہیوج ایشو. تو میں نے یہ سوچا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آئی ہیو ٹو ڈو واٹ ایور آئی کین ان دا نیکسٹ 1 month مے بی. تو میں ایکسپائری ڈیٹ از کلوز یو نو، لائک میڈیسن ایکسپائر ہو جاتی ہے نا. کہتے ہیں کہ میڈیسن ایکسپائر ہو جائیں، خاص طور پر وائٹامنس جو ہے نا، وہ ایکسپائری کے بعد بھی ایفیکیسی رہتی ہے 2 سال. تو میری ایفیکیسی 2 سال بھی رہے تو اچھا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 جگہوں پر میں نے اس کا ایک، جیسے آپ نے پریونشن کی بھی بات کی، اینڈ آئی ول کم ٹو دا بلڈ بینک آلسو. تو مجھے خیال یہ آیا کہ اس وقت ایجوکیشن ناممکن ہے موجودہ برک اینڈ مارٹر اسکول سے، مگر اور ایٹ دا سیم ٹائم ہیلتھ پریونشن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ، اور آپ نے بڑا بہترین کام کیا. جہاں آپ نے نیت کی، آپ نے کووڈ کی مثال دی، آؤٹ اسٹینڈنگ. اس کا مطلب پاکستان کر سکتا ہے. اٹس دا 5th بیسٹ پرفارمنس ان دا ورلڈ ان کووڈ، 5th بیسٹ پرفارمنس. اچھا بٹ واٹ میڈ اٹ ہیپن ہے نا. تو یو لیٹ می ریمائنڈ یو واٹ میڈ اٹ ہیپن. اٹس ناٹ جسٹ کوئنسیڈنس. اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور از اے بنیادی فیکٹر، بٹ واٹ دا ہیومنس ڈڈ. Humans did 4 or 5 things. Number 1, COVID was unrelated to the class structure. It was not for the rich or the poor, it was for everybody. ہے نا. ورنہ اگر یہ پور کے لیے ہوتا نا تو ہماری رچ ایلیٹ کلاس یہ کہتی رہتی کہ یہ بچے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں، یہ اپنا رہن سہن بھی بہتر نہیں کرتے، اور ان کی ایفیکیسی ایز فار ایز دا پور کلاس وڈ ہیو بین پور. یعنی اس وقت دیکھو میل نیوٹریشن، نیونیٹل ڈیتھس، میٹرنل ڈیتھس ہیں، کیونکہ جس کلاس میں ہوتی ہیں اس کلاس کی ہمیں فکر کم ہے. ہم اپر کیوریٹو انداز سے ہم بہترین کام کرتے ہیں، نیچے پریونشن میں نہیں کر رہے. تو کووڈ نے ایک تو کلاس لیس سوسائٹی کے اندر وہ آیا، اس نے سب پر حملہ کیا. 1 تو لہٰذا ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر. 2 پیپل یونائٹیڈ. 3 آپ نے ڈیٹا اور سائنس کی بنیاد پر کام کیا، بیکاز یو ہیڈ پولیو ایکسپیرینس. آل آف یو، موسٹ آف یو آر ڈاکٹرز ہے، تو یو ول انڈرسٹینڈ. پولیو ایکسپیرینس آپ کا یہ تھا کہ سیویج میں وائرس ملا تو آپ نے فوکسڈ پولیو کا کام کیا. اس میں بھی آپ نے فوکس کام کیا. آپ کو یہ تکلیف تھی کہ سارا ملک بٹھایا نہیں جا سکتا، غربت پاکستان میں زیادہ ہے، اللہ نے مدد کی. مولویوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا. بڑی بات ہے. جو مولوی ساری عمر یہ کہتا رہا کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، اس نے کہا جی اتنا فاصلہ رکھ لو. ریمارکیبل ہے. تو اس کا مطلب جب یونٹی کی بات آئے، آپ نے کہا حادثوں کے اندر یہ قوم یکجا ہوتی ہے. دا فوج، دا سویلینز، ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر، ڈیٹا گاٹ ٹوگیدر and you did wonders. تو اس کا مطلب you can perform if you are motivated enough to perform. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پریونشن، ہیپاٹائٹس کا آپ نے ذکر کیا، 9 to 10% پاکستان کے نمبرز ہیں. ایجپٹ کے 13% تھے. ایجپٹ نے 13% کو کم کرنے کے لیے $4-5 بلین صرف کیے اور وہاں نمبرز کم ہوئے. ہمارے یہاں ابھی کوئی ایفیکٹ نمبرز پر نہیں آیا ہے نا، اور یہ چل رہا ہے اپنے اعتبار سے. پریونشن کی ضرورت ہے. آپ کے یہاں میل نیوٹریشن چل رہا ہے، اسٹنٹنگ چل رہی ہے. اچھا اسٹنٹنگ تو پہلے 1000 دن کا ہے نا، اور اسٹنٹنگ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا کلاس اگین، اٹس اکراس کلاسز آلموسٹ. اس کا مطلب یہاں بھی جتنے بیٹھے ہیں نا تو 40% اسٹنٹڈ ہوں گے. ڈسپائٹ دیٹ وی آر پرفارمنگ ویل. تو میل نیوٹریشن کے اعتبار سے اوبیسٹی الگ، ڈائبٹیز الگ ادھر بڑھ رہی ہے، یہاں نیچے میل نیوٹریشن کے اعتبار سے اور اسٹنٹنگ کے اعتبار سے معاملات ہیں. تو دیر از سم تھنگ لیکنگ. اٹ از اے میٹر آف کمیونیکیشن کہ ہم ہیلتھ سیکٹر کے اندر عوام کے ساتھ ایک لنکیج بنا کر پریونشن کی طرف جائیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ہیلتھ سیکٹر کے نمبرز بگڑتے رہیں گے، اور یہ کیوریٹیو آرگنائزیشنز، اتنا پیسہ کی ضرورت ہے کیوریشن سائٹ پر، اگر وہاں پہ چند پیسے خرچ کیے جائے. آپ نے بلڈ بینک بنا کر ایک احسان کیا. کیا احسان کیا کہ بلڈ کے ریلیٹڈ جو بیماریاں پھیلنے کا امکان تھا اس کو آپ نے مینیج کر لیا.
ہے. بٹ ایون دس نیڈز انکریجمنٹ. میں آتے ہوئے آپ لوگوں سے یہی سوال کر رہا تھا کہ میں نے اگر میں کسی یونیورسٹی میں جا کر پوچھوں کہ ہاؤ مینی آف یو نو CPR, تو ممکن ہے 1-2 ہاتھ اٹھ جائیں. اچھا کیا کریں گے پھر آپ فون کریں گے کوئی آ کر ان کو CPR دے دے؟ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ گوز. ایوری ایجوکیٹڈ پرسن شوڈ نو CPR. پچھلے دنوں ایک آغا خانی ڈائڈ ہنزا میں. ہی ڈائڈ ان مائی ہینڈس اینڈ آئی وڈ ٹرائی ٹو ڈو سم CPR آن ہم. بٹ اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ اگر لوگوں کو CPR نہ آئے تو کتنا خطرہ. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک بات چھوڑ کر جا رہا ہوں ایز فار ایز دس از کنسرنڈ. بلڈ ڈونیشنز, ابھی آپ فگرز بتا رہے تھے کہ بلڈ ڈونیشنز کو بھی ضرورت زیادہ ہے اور بلڈ کی کمی رہتی ہے. تھیلیسیمیا والے بھی پریشان رہتے ہیں, سبھی پریشان رہتے ہیں. یہاں کلچر نہیں ہے بلڈ ڈونیشن کا. مگر آپ نے یہ بھی بتایا کہ آج کل رمضان وغیرہ کے اندر اٹ کیچز اپ, تو دیٹ مینس اچھی میسیجنگ ہر طبقے کے اندر پہنچ گئی ہے. بٹ یو نیڈ چیمپئنس. تو آئی ریکویسٹڈ ریڈ کراس, آئی ریکویسٹڈ گرلز گائیڈز, آئی ریکویسٹڈ بوائے اسکاؤٹس, آئی ریکویسٹڈ NDMA PDMA کہ CPR اور بلڈ ڈونیشنز کو اپنا بیبی بنا لو. ریڈ کریسنٹ جو ہے اس کا بیبی بن سکتا ہے یہ, ہے نا. بلڈ بینکس کے اعتبار سے یہ سب اون کر کے کم سے کم ایک ڈونیشن لیول کو بڑھائیں. پھر آرگن ڈونیشن کی بات, سارے غیر مذہبی لوگوں کا کارنیا ہمیں ایکسیپٹیبل ہے, اپنا کارنیا ہم دینے کو تیار نہیں, کیونکہ پتہ نہیں کہ اس دن اٹھیں گے تو وہاں فرشتہ پوچھے گا کہ کارنیا کہاں چھوڑا ہے تو ہے نا. اور سری لنکا اور ہر جگہ سے ہمارے, تو کلچر ہیز ٹو بی ماڈیفائڈ ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر دونوں کے اندر دیز ڈیز آئی ریکویسٹڈ دی منسٹر آف ریلیجیس افیئرز to be my partner in this مہم, اور وہ بڑی ایگرلی وہ ساتھ آ گیا. I have requested the health minister to be my partner and the minister of education to be my partner. 2.62 کروڑ بچوں کو اسکولز میں نہیں ہم ٹرین کر سکتے. مسجد کے اندر دروازہ بھی ہے, چھت بھی ہے, پنکھا بھی ہے, دری بھی ہے, بیت الخلا بھی ہے. اچھا وہاں کیوں نہیں جا سکتے یہ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام میں؟ تو وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ دیٹ پروگرام کہ پیش امام کے ساتھ ایجوکیشن کا ایک بندہ ہے. وائی ناٹ. دیکھو آپ کو یاد ہے ہم سول ڈیفنس ہم سیکھا کرتے تھے, اور آپ کو وہ زمانہ بھی یاد ہے جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے, کہ جب 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی تھی NCC ہے. اچھا تو وائی کانٹ وی ہیو لائک چائنا ڈیڈ, کہ جو انٹرمیڈیٹ کے گریجویٹس ہوتے تھے دے ہیو ٹو گو ڈاؤن فار 6 months ٹو ایجوکیٹ پیپل. اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا معاملہ حل, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کین بی اے ہیلتھ فوکس. یہ کیمپس آپ ادھر ادھر لگاتے ہیں, مسجد آپ نے دیکھ لیا نا کہ آپ جب رمضان میں بلڈ جمع کرتے ہیں تو مسجد کین بی اے ہیلتھ فوکس. وائی کانٹ دا پیش امام بی انکریج کہ بھائی عصر کی نماز کے بعد لیٹس گو فار اے واک فار ایگزامپل, یو نو, ہے نا. یہ ڈائبٹیز ٹیسٹنگ ہوگی آج مسجد میں. مسجد شوڈ بیکم اے فوکس فار ہیلتھ پریونشن ایز ویل ایز ایجوکیشن. تو آئی بلیو کہ دیز آر دی اونلی ویز ویئر دی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ایمرجنسی ان پاکستان کین بی ہینڈل. میں اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آج کل پھر یہ بھی کر رہا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کے اعتبار سے بھی ٹول کٹ ٹو دا یو سی آپ لوگوں کی بڑی کمی ہے, ٹھیک ہے نا. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اوپر پریشر یہ ہے ایجوکیشن کرنے کے اندر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم ان کو ریٹین بھی نہیں کر پاتے. A lot of them go abroad. اچھا عورتوں کو ہم امپلائمنٹ نہیں دیتے سوائے ہیلتھ سیکٹر کے. ٹوڈے کنوکیشن آف کراچی یونیورسٹی میں گیا تو 70% آر وومن ہیں, بٹ 70% ہیلتھ سیکٹر کے علاوہ عورتیں نظر نہیں آتی. اچھا ہیلتھ سیکٹر میں بھی نظر آتی ہیں, چھوڑ کر وہ شادی کر لیتی ہیں, اچھی شادی کا وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے MBBS کا فار اے گڈ میرج ہے, اس کے بعد وہ پروفیشن چھوڑ دیتی ہیں. وہاں ایک نقصان ہوتا ہے بہت بڑا. نرسز باہر جا رہی ہیں, آپ سے میں ذکر کر رہا تھا کہ جی کتنی نرسز کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ پالیسی بنانے لگتی ہے نا. دیکھو بیڈ ڈیسیشن میکنگ, دین مجبوری کے ساتھ وہی پالیسی. فارن ایکسچینج کی بھوک ہے تو باہر جاؤ, جانے باہر حرج نہیں ہے. ہم تعلیم سے 2.62 کروڑ بچے باہر ہیں نا, تو ہم یہ را لیبر بھیجتے رہیں گے, جاؤ مڈل ایسٹ کو بنا دو, ہرا کر دو, پاکستان ریگستان بنتا چلا جائے. ہاؤ کین, مگر پالیسی پھر وہی بنتی ہے نا. جس کی ضرورت ہے سانس میں نہیں ہے, سانس کے لیے ضروری ہے, باہر بھیج دو. ٹیلنٹڈ لوگ باہر بھیج دیے جاتے ہیں, ڈاکٹر جا رہے ہیں. کتنا نقصان آپ کا ہوتا ہے اور میرا,
ہیں ڈاکٹرز, انجینئرز, اینڈ دا گورنمنٹ از انکریجنگ دیٹ. دا گورنمنٹ کہتی ہے کوئی نقصان نہیں, ہمارا کوئی بات نہیں آ رہی, باہر سے فورن ایکسچینج بھیجیں گے آپ کو. اس لیے تھوڑی ملک نے مجھے پڑھایا کہ باہر جاؤ, باہر کی خدمت کرو اور یہاں کو ویران بننے دو. تو میں آئی ایم دیز ڈیز ٹاکنگ اباؤٹ سمپل ٹول کٹس. ون گڈ تھنگ وچ سمینا الوی ڈیڈ, یو نو, بریسٹ کینسر پریونشن. اچھا دیکھیں, یہ کمیونیکیشن جو ہے نا, یہ اسکل سیٹس ہیں, اس کو اڈاپٹ کریں. آپ نے کووڈ میں کیا کیا؟ ماسک پہنو, فاصلہ رکھو اور ہاتھ دھو. 3 کا میسج تھا, سب کو پرچار کیا. بریسٹ کینسر میں کیا کیا؟ پیلپیٹ یور بریسٹ ونس اے منتھ, اور اگر کوئی چیز اخروٹ جتنی ہو تو گو ٹو اے ڈاکٹر. دیٹ واز دا میسج, 3 پوائنٹر میسج. اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں, آپ نے خود فرمایا کہ اتنا پیسے کی کمی ہوتی ہے, پیپل بینڈ اوور بیکورڈ ٹو سپورٹ یو. آپ کو کوئی, ہر پولیٹیکل گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے نا, وچ از گڈ. دے شوڈ بی ڈوئنگ دیئر اون ورک بٹ اسٹل ایٹ لیسٹ دے سپورٹ یو. اچھا, اس کے اندر 14 کروڑ 50 لاکھ میسیجز گئے آن بریسٹ کینسر ان دا منتھ آف اکٹوبر, کال ویٹنگ پر 14 کروڑ 50 لاکھ. ٹھیک ہے نا. آج کل پھر شاید مینٹل ہیلتھ پر کسی چیز پر آج کل پھر ہے زینب الرٹ بل پر, ہے نا, زینب الرٹ پر میسیجنگ جا رہی ہے. زارا الرٹ ہے نا, زارا الرٹ پر ہے نا, بیکاز سمینا الوی پی ٹی اے کے ساتھ یہی کوشش کرتی رہتی ہیں کہ میسیجنگ جائے. تو دیکھو, پریونشن از دا کیور. پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت ضرورت ہے. آپ لوگوں کا شکریہ, تھینک یو, ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کر رہا ہوں مخیر حضرات کا, انڈس ہاسپٹل کا. یو آر ڈوئنگ ریمارکیبل ورک. آئی وش آئی کوڈ کلون یو اباؤٹ 2000 ٹائمس, آل آف یو. بٹ ان انڈسٹریز کو کلون کرنے کے لیے تو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ بھائی یہ ترقی کریں گے تو ہمارا کچھ بھلا ہوگا. اور میں کلون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غریب آدمی کا اگر ہاتھ پکڑ لیں, اس کو تعلیم دے دیں, تو اس کی ڈائنامکس ہی اور ہے. وہ آپ کا ڈپینڈنٹ نہیں ہے, وہ خود روزی بنا کر اس کو لے کر آگے چلے گا. تو ہیونگ سیڈ آل دس, آئی مسٹ تھینک یو فار این ایکسلنٹ پیس آف ورک. یعنی یہاں آیا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ سے گفتگو کرنی پڑے گی, مگر یہ جو بلڈنگ کی تعمیر دیکھ کر مجھے وہیں سے خوشی شروع ہو گئی, ہے نا, کہ ماشاء اللہ یو آر ایکسپینڈنگ ایٹ سچ اے بگ لیول. اور آپ آئیکونک کیفیت ایک کمیونٹی کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ, یعنی یو آر ناٹ ٹریٹنگ دا ایلیٹ اونلی, یو آر ٹریٹنگ ایوری بڈی, بٹ آپ غریب کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اور آپ سب لوگ ثواب کما رہے ہیں, اور آپ سب لوگ اپنی آخرت بھی کما رہے ہیں. Keep that in mind. This country has tremendous potential to rise. With faces like you in charge, this is a great situation. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا پرابلم کیا ہے؟ بیڈ ڈیسیژن میکنگ. اس ملک کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہاں تیل نہیں نکلا, کیونکہ جن ملکوں میں تیل بھی نکلا وہاں کرپشن نے نائجیریا جیسے ملک کو کھا لیا. جس ملک میں کچھ نہیں نکلا ان ملکوں نے ترقی کر لی, لائک دبئی, سنگاپور, جہاں کچھ نہیں تھا زمین میں. It's only here, ہے نا. If we have a better attitude, تعلیم بھی is a part of that, but only if you have a better attitude. اس وقت دنیا بھوکی ہے انصاف کی خاطر, انصاف ہر ٹائپ کا, انصاف کی خاطر دنیا بھوکی ہے. دنیا ویسٹڈ انٹرسٹ پر قربان ہو رہی ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ پر کوئی اصول دنیا کے اب نہیں رہے ہیں. دنیا اس طرح سے چل رہی ہے, تو یہیں سے نکلے گا. مجھے پوری امید ہے یہیں سے نکلے گا. ٹیک رسپانسبلٹی. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو تو کہنا بیکار ہے کہ ٹیک رسپانسبلٹی آف سوسائٹی. جنرلی میں کہتا ہوں ٹیک رسپانسبلٹی آف سوسائٹی, مگر آپ لوگوں کو ایک اور بات کروں, ٹیک رسپانسبلٹی آف پالیٹکس وچ از اے ڈیسیژن میکنگ باڈی. جب آپ کو اتنا محنت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, از بیکاز دا پولیٹیکل جو ویجز ہیں اور جو گیپس ہیں اور جو کھائیاں بنتی چلی جا رہی ہیں, اس کو کون مینیج کرے گا؟ اگر آپ جیسے شریف لوگ پیچھے ہو جائیں گے, کون مینیج کرے گا؟ میک شیور دیٹ یو آلسو ٹیک پارٹ ان پالیٹکس. تھینک یو, بہت مزہ آتا ہے آپ کے پاس آ کر.